الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلہ تکلیف نہیں راحت پہنچائیے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے اولاً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معاشرے کا اس وقت کا ایک سلگتا ہوا ایشو لے کر آج اس کے متعلق آپ کو انشاءاللہ عز و جل مفید معلومات پیش کی جائیں گی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ عز و جل، آپ کو بہت اہم اور مفید معلومات اس سلسلے میں سننے کو ملیں گی۔ اسپتال کے کوریڈور میں دونوں ہاتھوں پر اپنا سر رکھے ایک خاتون اپنے مستقبل کے انجانے خوف کے مرض میں مبتلا ہے کہ اس کا شوہر بستر مرگ پر ہے، اور اس کی وجہ ان کی بیٹی جسے انہوں نے بہت نازوں سے پالا تھا، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے بے جا استعمال کی وجہ سے ان کی بیٹی ان کا گھر چھوڑ کر جا چکی ہے۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے واقعات ہمیں اپنے گرد و پیش نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ سوشل میڈیا کا بے جا استعمال ہے۔ آج دنیا ایک گلوبل سٹیٹ بن چکی ہے اور سوشل میڈیا ہماری زندگی کا ایک لازمی جزو یوں لگتا ہے کہ بن چکا ہے، اور اس کے بے جا استعمال کی وجہ سے آج لوگوں کو مختلف انداز سے تکلیف دی جا رہی ہے۔ جیسا کہ اس کی بیٹی کے سوشل میڈیا کے بے جا استعمال کی وجہ سے اسے اپنے خاندان والوں کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، تو اس طرح کے محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بہت سارے معاملات ہیں، واقعات ہیں، سوشل میڈیا کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جنہیں آج ہم انشاءاللہ عز و جل ڈسکس کریں گے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ ضرور اس بارے میں کچھ آپ ہمارے رہنمائی ارشاد فرمائیے کہ سوشل میڈیا پر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا استعمال بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کچھ وہ انداز ارشاد فرمائیے کہ کس طرح سے سوشل میڈیا کے ذریعے آج لوگوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سلسلہ تکلیف نہیں راحت پہنچائیے، اس میں مختلف انداز سے جو معاشرے میں ایک فرد سے دوسروں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اس پر ہم کلام کرتے ہیں، اور آج سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ نے جیسا کہ ارشاد فرمایا، تو سوشل میڈیا جیسا کہ ہر ایک چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، مثبت بھی ہوتا ہے، منفی بھی ہوتا ہے، اور اس وقت سوشل میڈیا کو اگر لیں تو اس کے منفی پہلو زیادہ ہیں، اور اس میں مسلمانوں کو تکلیف دینا اس کے یعنی بہت زیادہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہو رہا ہے۔ ایک طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ خاندان کا کوئی ایک فرد، جیسے بیٹی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی وجہ سے اس نے ایسا قدم اٹھایا کہ اب وہ اپنے ماں باپ کے لیے بلکہ پورے خاندان کے لیے وہ ایک رسوائی کا داغ بن گئی۔ اس کی وجہ سے صرف اس کے ماں باپ پریشان نہیں ہو گئے، والد کا تو ایسا ہوا نا کہ وہ بیچارہ اس کو دل کا دورہ پڑا، ہارٹ اٹیک ہوا، وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکا، اور اب اس کی ماں بھی تیمارداری کر رہی ہے، وہ بھی پریشان ہے، خاندان کے دیگر افراد بھی پریشان ہوں گے۔ تو یہ ایک پہلو ہے کہ یعنی اس کو یوں لے سکتے ہیں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا۔ اب ماں باپ نے پہلے تو اس کی تربیت کے حوالے سے وہ ایک جو انہیں کانشیس ہونا چاہیے تھا، محتاط ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں رہے، خود ڈھیل دی، اور آج ان کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اور وہ جو بچی ہے، جو لڑکی ہے،
اس نے بھی سمجھ لیں کہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے، وقتی طور پر اس کا قدم ہو سکتا ہے کہ اس کے نفس کی لذت کا باعث بنا ہو اور اس کو اچھا لگ رہا ہو، لیکن اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں، یعنی زندگی میں بعد میں جو اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ خود اس کے لیے یعنی اس کے اپنے لیے تکلیف کا باعث ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن گئی۔ اب جس کے ساتھ اس کا افیئر تھا، جس لڑکے کے ساتھ، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ لڑکے کے گھر والے اطمینان میں ہوں گے، وہ بھی پریشان ہوں گے، ان کے لیے بھی تکلیف کا باعث بنا۔ تو یہ تو ایک پہلو ہے اس کا، اور اس کو ہم یعنی مختصر اگر کہیں تو یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے والی بات ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے اس وقت جو تکلیف کا سبب بن رہے ہیں لوگ، اس کے بہت سارے مختلف انداز ہیں۔ بعض تو ایسے یعنی ہمارے معاشرے میں اس وقت بالخصوص ینگسٹرز جو ہیں، نوجوان نسل جو ہے، یہ سمجھ لیں کہ ایک نشے کی طرح اس میں سوشل میڈیا میں لگی ہوئی ہے۔ موبائل فون، بالخصوص سمارٹ فونز، اور پھر ان میں انٹرنیٹ جب سے یہ بہت شوق سے لے کے دیتے ہیں کہ ہمارا بیٹا موبائل استعمال کر لیتا ہے اور اس کا بھی ہلکا احباب ہے، اس میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ اسے ہم نے اینڈرائڈ موبائل لے کر دیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا استعمال کرتا ہے۔ بعض اوقات ماں باپ خود لے کر بھی دیتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہے کہ اصرار کے ساتھ بھی بچے لیتے ہیں۔ یعنی پہل اگر لڑکا تھوڑا بڑا ہوتا تھا، مثلا 15 16 17 سال کا ہوا، تو اس کا اصرار ہوتا تھا کہ مجھے موٹر سائیکل لے کر دیا جائے، لیکن آج شاید 10 12 سال کی عمر میں ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے اسمارٹ فون کی، اور دیگر بھی اس میں ٹیب یا آئی پیڈ وغیرہ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور انٹرنیٹ تو آج کل عام ہے۔ بہرحال اپنے تئیں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ایک سہولت اس کو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن اس کے جو نیگیٹو ہیں پہلو، اگر ہم اس طرف جائیں تو وہ بہت زیادہ ہیں۔ وہی بچہ پھر آگے چل کے اپنے خاندان کی بے عزتی کا باعث بنتا ہے، جیسا کہ یہ ایک مثال ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے جو ہیں تکلیف دینے کے پہلو ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے۔ اس میں ضمن ایک بات مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن میں آ سکتی ہے، پھر آپ اپنی بات کو آگے بڑھائیے گا، کہ ماں باپ کے ذہن میں ایک یہ بھی کنسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو ٹیب یا اس کو اینڈرائڈ موبائل یا اسمارٹ فون لے کر دیتے ہیں تو یہ گھر میں ہی رہے گا، ہماری نظروں کے سامنے رہے گا، اور اس کو جو ہے وہ بری سوسائٹی نہیں ملے گی، برے دوست نہیں ملیں گے، تو یہ ہمارے سامنے رہے گا تو کم از کم یہ ہے کہ ہم مطمئن رہیں گے کہ یہ بالکل جو ہے وہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہ بھی تو ایک بات دیکھی جا سکتی ہے کہ واقعی بچہ گھر کے اندر ہی موجود رہتا ہے، وہ باہر نہیں جاتا، تو اس کا بھی تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں یہ چیز بھی۔ یہ سوشل میڈیا کا بالخصوص موبائل فون کا مجموعی طور پر اگر لیں تو مجموعی طور پر بھی یہ ایک نقصان ہے، لیکن جب سے سوشل میڈیا کا استعمال بڑا ہے اس کے ذریعے، موبائل فون کے ذریعے، تو اب یہ نقصان دہ پہلو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کہ جو یہ یوز کر رہا ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا، وہ گھر میں ہوتے ہوئے بھی سمجھ لیں کہ گھر میں نہیں ہے۔ ایک محفل کہہ لیجئے، بیٹھک کہہ لیجئے، چند لوگ آپس میں بیٹھے ہیں، لیکن بارہ ایسا دیکھا گیا ہوگا کہ ہر کوئی اپنے آپ میں مگن ہے نا، اس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے یا ٹیب ہے، وہ اسی میں لگا ہوا ہے، وہ کسی کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے یا کوئی اور اس طرح کی اس نے کوئی سائٹ وغیرہ کھولی ہوئی ہے۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں، تو وہاں رہتے ہوئے بھی، گھر میں ہوتے ہوئے بھی جو سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والا سمجھ لیں وہ گھر میں نہیں ہے۔ اب بچہ باہر جاتا ہے نا تو عموماً اس کے فرینڈ سرکل وغیرہ کا پتہ ہی ہوتا ہے کہ فلاں کلاس فیلو ہے یا فلاں اس کا دوست ہے، وہ اس کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا، اس کے ساتھ گیا ہوگا، گراؤنڈ میں گیا ہوگا، اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ لیکن اب جب اس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے نا، اور ظاہر ہے انٹرنیٹ اویلیبل ہے، وائی فائی ہے، یا وہ سم کے ذریعے وہ ڈیٹا یوز کر رہا ہے، تو اب آپ کو اگرچہ آپ ساتھ بیٹھے ہوں، لیکن آپ کو اس وقت یعنی آپ یہ بالکل امیجائن نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کہاں کیا کر رہا ہوگا، نہیں کس ایکٹیویٹی میں مصروف ہے۔ اس کو بھی احساس نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے یا حالات کیا ہیں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، اس کو بھی اس چیز کا احساس نہیں ہوگا۔ اب تو ایسا وہ سروسز جو پرووائڈر ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے، وہ بھی ایسی فیسلٹی دیتے ہیں ماں باپ کے لیے کہ آپ ریسٹرکٹ کر دیں جو رسائی ہے، ایسی ویب سائٹس کو اگر آپ بلاک کرنا چاہیں کہ بچہ اس کو نہ دیکھے، تو یہ ایک دیکھیں انہوں نے کیوں کیا کہ یہ شکایت پیدا ہوئی نا۔ جو سروس پرووائڈر ہیں انٹرنیٹ کے سروس پرووائڈر، وہ ان کا باقاعدہ اس طرح کا وہ ماں باپ کے لیے کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ ایک ریسٹرکشنز ہیں، آپ اس کو کوڈ وغیرہ لگا دیں تاکہ آپ کے بچے ان سائٹس تک نہ جا سکیں۔ تو یہ اس بات کا غماز ہے، بتا رہا ہے، یعنی یہ چیز جو ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ایسا تھا تو یہ کرنا پڑا، اور اب دن بدن یہ جو ایک حفاظتی اقدامات کی طرف سروس پرووائڈر اور اس طرح کی جو کمپنیاں وہ آ رہی ہیں، یہ ظاہر ہو رہی ہے اس سے بات کہ واقعی اس کے ایسے پہلو تھے جس کی وجہ سے یہ کرنا پڑا۔
تو جہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے نا کہ اگر اس کے پاس ٹیب ہوگا یا اس کے پاس اسمارٹ فون ہوگا تو یہ باہر کی ایکٹیویٹیز سے یعنی گھر میں ہی رہے گا، ہمارے سامنے ہوگا، تو ویسے تو نظر کے سامنے ہے لیکن اس کے ذہن میں کیا ہے یہ ماں باپ امیجائن نہیں کر پاتے، اور پھر اس کا نتیجہ آپ نے جیسا کہ بیان کیا ان صورتوں میں نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہماری اولادوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پہلو ہیں تکلیف دینے کے انٹرنیٹ کے ذریعے، یعنی بالخصوص سوشل میڈیا کے ذریعے۔ جیسے سوشل میڈیا کا استعمال جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ اب اپنی ایکٹیویٹیز بھی اس پر ڈالتے ہیں، میں کہاں پر ہوں، کیا کر رہا ہوں، فیلنگز میری کیا ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، میں ٹریول کر رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کہاں آ رہا ہوں، میں کن ایکٹیویٹیز میں ہوں، تو وہ اس طرح کی چیزیں شیئر کرتے ہیں۔ کھانا پینا بھی جو کھا پی رہے ہوتے ہیں یہ بھی ایون کہ وہاں پہ وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں، جی یہ بھی شیئر کرتے ہیں، اور اپنے گھر کی باتیں بھی بعض اوقات شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ مثلا ان کی کوئی ہے ایکٹیویٹی وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ یعنی دن بدن ہماری سمجھ لیں پرائیویسی جو ہے، ایک یعنی گھر کی پرائیویسی، اپنی ذات کی لائف ہے، جو ایک ہماری نجی زندگی ہے، جو ہماری نجی زندگی ہے، اس میں جو ہمارے پرسنل معاملات ہیں جو کہ لوگوں کے سامنے نہیں آنے چاہیے تھے وہ آ رہے ہیں، یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ اب جب ایسا بڑھتا جا رہا ہے نا تو اب تکلیف کے پہلو بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں مثال عرض کرتا ہوں، مثال کے طور پر اپنے بچے کی کوئی پکچر ہی ڈال دی تو اب اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے والی ایک بات یہ ہے تکلیف کے حوالے سے کہ اس کو نظر لگ سکتی ہے، اور ویسے بھی بچہ یعنی اگر ویسے دیکھیں تو شاید آپ کو اتنا جاذب نظر اور وہ اچھا یعنی وہ محسوس نہ ہو، کیوٹ محسوس نہ ہو، لیکن جب اس کی پکچر ہوگی اور وہ بھی اسمارٹ فون میں نظر آئے گی تو اس کو بیوٹیفائی کر کے جو ہے وہاں پر اس کو بیوٹیفائی اگر بالفرض کوئی اس کو ویسے تو بیوٹیفائی بھی کیا جاتا ہے، اس میں رنگ کو نکھارا جاتا ہے اور یہ سب کیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو تصویر ہوتی ہے نا وہ ویسے تھوڑی خوبصورت ہی نظر آتی ہے، اور اگر اسمارٹ فون کے اندر ہو تو اسمارٹ فون کی اسکرین کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے جس وجہ سے وہ خوبصورت لگے گا، تو نظر لگنے کا پہلو بھی ہے۔ اور ساتھ اگر آپ اپنی ایکٹیویٹی شیئر کر رہے ہیں تو آپ کو اور ذرائع سے بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، کوئی آپ سے حسد کرنے والا ہے، کوئی آپ کے پیچھے ہے تو اس کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کہاں ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، اور ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ لیکن ہمارا چونکہ وہ ایک دوسروں کو تکلیف دینے کے حوالے سے تھا کہ دوسروں کو تکلیف دی جاتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، تو اس میں ایک جو بہت زیادہ تکلیف کا پہلو ہوتا ہے وہ کسی کی عزت اچھالنا۔ ٹھیک ہے، مسلمان کی عزت جو ہے وہ دوسرے مسلمان پر یعنی حرام ہے کہ وہ اس کی بے عزتی کرے، اس کی عزت سے کھیلے۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے سوشل میڈیا میں کہ کسی کی اگر کوئی ایسی خامی ہے اور اس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات وہ خامی اس میں ہوتی ہی نہیں ہے، غلط بیانی ہوتی ہے، غیر مصدقہ اطلاعات ہوتی ہیں، جھوٹی خبر ہوتی ہے، تو اس کو پھیلایا جاتا ہے، اس پر کمنٹس کیے جاتے ہیں، اس کو شیئر کیا جاتا ہے، لائک کر کے وہ دوسروں تک اس طرح پہنچتی ہے، اس طرح کی پوسٹیں کی جاتی ہیں، تو مسلمان کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے۔ اب جس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اس کو کوئی صفائی کا موقع بھی نہیں دے رہا نا، اگر وہ بالفرض اپنی صفائی میں کچھ کہنا بھی چاہے گا تو یہ سوشل میڈیا کی دنیا میں کون سنے گا کہ حقیقت کیا تھی۔ بالفرض اگر حقیقت ہو یعنی کسی کے ساتھ کوئی جو برائی منسوب کی جا رہی ہے واقعی وہ ایسا ہے اور اس نے ایسا کیا ہے، تب بھی شرعاً اس کی اجازت تو نہیں ہوگی کہ ہم اس طرح سرے بازار اس کو رسوا کر دیں، یعنی ہزاروں لوگوں تک، اور بعض اوقات وہ پوسٹ شاید لاکھوں تک بھی پہنچتی ہوگی، تو ان تک اس کی اس برائی کی اطلاع دیں بلا اجازت شرعی۔ کسی مسلمان کے عیب کو دوسرے کے آگے بیان کرنا یعنی زبان سے بھی اس کی اجازت نہیں ہے، اور اس طرح سوشل میڈیا پر بھی ہم اس کی تشہیر نہیں کر سکتے کہ فلاں ایسا ہے۔ تو اس ایک بہت بڑا جو تکلیف کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ عزت سے کھیلا جاتا ہے، اور اس میں بعض اوقات جو ہوتا ہے نا لوگ وہ اندھی تقلید ہی کر رہے ہوتے ہیں، کسی نے کوئی ایک بات ڈالی، اب اس کی تحقیق ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو کیا اس کا شیئر کرنا یہ میرے لیے جائز ہوگا، اس کا وہ کیے بغیر لوگ اس کو آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ اس پہ کمنٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ جو کمزوری بیان کی گئی، خامی بیان کی گئی ہے تو اس کے اوپر لوگ اپنے کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں، پھر اس کو آگے شیئر کرنے والوں کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے۔ تو جیسے آپ نے فرمایا کہ عزت نفس مجروح کی جا رہی ہے، تو اس پر جو بیتے گی یہ شرن یہ بھی مطلب درست نہیں ہے۔ اسلام عزت کی حفاظت کی ترغیب دلاتا ہے، عیب کو چھپایا جائے، یہاں تو باقاعدہ تشہیر کی جاتی ہے، اور آگے کتنے ہی لوگ ان کے گروپس میں ہوتے ہیں، ان گروپس میں شیئر کی جا رہی ہوتی ہے، اور کہاں کہاں پر اس کی تذلیل کا باعث بنتا ہے یہ۔ جی بالکل، اس کی عزت اچھالی جا رہی ہوتی ہے، اور پھر یہ صرف اس ایک شخص کے لیے نہیں ہے تکلیف کا باعث، اس کے ساتھ کتنے لوگ وابستہ ہیں، اس کے گھر والے ہیں۔ اب کسی مثال کے طور پہ کسی کے بھائی کو اگر آپ برا کہہ رہے ہیں یا اس کی کسی برائی کی تشہیر کر رہے ہیں تو بھائی کو اچھا تھوڑی لگے گا، اس کے ماں باپ کو اچھا تھوڑی لگے گا، اس کے خاندان اور قبیلے والوں کو اچھا تھوڑی لگے گا۔ اور اگر کوئی بالخصوص کوئی
ایسا شخص ہے جس کے فالور بہت ہیں. جی چلیں آپ کی کوئی اور اس سے مخاصمت، کوئی اور دشمنی، کوئی اور عداوت ہو سکتی ہے، مثلا آپ کسی بھی وجہ سے اس کو ناپسند کرتے ہیں، کوئی آپ کے ریلیجیس ویوز اس کے حوالے سے ایسے ہیں، یا پولیٹیکل حوالے سے آپ اس کے حوالے سے کوئی خاص مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، پھر بھی اس چیز کی اجازت تو نہیں ہے نا اس کے سرے بازار اس کی عزت کو اچھالا جائے. تو اب جو لوگ اس سے محبت کرنے والے ہیں، بالخصوص جو ایک مذہبی لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو فالورز ہوتے ہیں، مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں، تو اگر خدا نخواستہ ان کے حوالے سے کوئی ایسی بات آتی ہے، سچ یا جھوٹ تو خیر ویسے بھی اس کی تشہیر کسی صورت میں نہیں کرنی چاہیے، لیکن سچ کی بھی یعنی ہر صورت میں اجازت تو نہیں ہے نا کہ ہم اس کی تشہیر کریں. اب اس طرح کی شاید مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا کہ کسی کوئی داڑھی والے شخص سے، یا کوئی عالم ہے، کوئی مسجد کا امام ہے، کوئی کسی بھی حوالے سے مذہبی پیشوا ہے، کوئی ناپسندیدہ بات اس کے سامنے آ گئی، کوئی اس نے ایسا عمل کر دیا کہ جو اگرچہ شرعاً ناجائز اور حرام نہیں بھی ہے، اور بالفرض اگر ناجائز حرام ہو تب بھی اس کی تشہیر جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے شرعاً، لیکن لوگ اس کو لیتے ہیں اور پھر کمنٹس ایسے آ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں کا کیا حال ہے، یہ دیکھو مذہبی لوگوں کا کیا حال ہے، مولویوں کا کیا حال ہے. بعض نے باقاعدہ پیجز بنائے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایکسپوز کر رہے ہیں معاشرے کو، ان کا اصلی چہرہ دکھا رہے ہیں. اپنے طور پر وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن بظاہر اس اچھے کام کی آڑ میں وہ کتنی بڑی بڑی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. غیبت، چغلی، بہتان اور عزت نفس کو مجروح کرنا، یہ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں جو ان کے نامہ اعمال میں کسی شخص کو اگر ایکسپوز کرنا ہی ہے کہ لوگ اس کے شر سے بچیں تو اس کے بھی کچھ شرعی احکام ہے نا. اسی طرح کیا ہر ایک شخص کی جو برائی ہے اس کو بیان کرنا وہ اس ایکسپوز کرنے میں آئے گا؟ ایکسپوز کرنے کے لیے بھی شرعی اجازت کے ساتھ ایکسپوز کیا جائے گا نا. اگر واقعی کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہ عز و جل کی مخلوق کو، اللہ عز و جل کے بندوں کو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کو اس کے شر سے بچانا مقصود ہے، تو اب دیکھنا پڑے گا کہ واقعی کیا اس کی تشہیر کی اجازت ہے، اور اگر تشہیر کی اجازت ہے تو اس کے بھی کوئی شرعی احکام ہے نا. ایسے ہی ہر کوئی اٹھ کر اس پر کلام شروع کر دے، پھر کمنٹس کرنے والے کمنٹس پاس کریں، تو یہ ایک سمجھ لیں کہ انتشار کا بھی باعث ہے معاشرے میں. اور اگر کوئی واقعی یعنی علماء حق سے اور ایسے لوگوں سے کہ جو دینی پیشوا ہیں اور ان کو لوگ فالو کرتے ہیں، ان کے حوالے سے اس طرح جھوٹ سچ کو ملا کر اس طرح کا پروپیگنڈا کرے گا، پروپوگیٹ کرے گا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ دین سے بیزار ہوں گے. جی اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی بعض اوقات جو پکچر ہوتی ہے اس کو فوٹو شاپ کیا جاتا ہے، اور ان کے بیک گراؤنڈ پر کچھ ایسا مطلب ہے تنزیہ یا کوئی مزاحیہ قسم کا جو ہے وہ کلپ یا وائس ڈال دی جاتی ہے کہ جو دیکھنے والوں کے لیے ایک فنی کلپ سا بن جاتا ہے، لیکن اس کے جو فالورز ہوتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی تکلیف کا باعث بنتا ہے. جی یہ تو دھوکہ ہے، اور یہ کسی شخص کے حوالے سے بھی دینی پیشوا ہوں تو ظاہر ہے زیادہ برا ہے، کیونکہ ان کے فالورز زیادہ ہیں اور زیادہ جو لوگوں کی تکلیف کا باعث بن رہا ہے. لیکن عام شخص بھی یعنی کسی کی مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، ان کے حوالے سے بھی اگر کوئی چہرہ کسی کا بگاڑ دیتا ہے یا کسی جانور پر چہرہ وہ لگا دیتا ہے اور ساتھ ان کا نام یا کسی کا نام لکھ دیتا ہے تو کسی کو اچھا تھوڑی لگے گا، ظاہر ہے بہت سخت تکلیف کا باعث ہوگا. ایک بار وہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ اللہ علیہ، آپ وہ ارشاد فرما رہے تھے جھنڈا جلایا جاتا یا پتلا جلایا جاتا نا. اب کسی کا پتلا جلایا گیا بالفرض، تو اب جس کا پتلا جلایا گیا اس کو تو آگ نہیں لگی، آگ تو اس پتلے کو ہی لگی، وہ بے جان ہے. لیکن جب اس تک یہ خبر پہنچے گی کہ میرا پتلا یا میری تصویر کو جلایا جا رہا ہے یا میرے نام کو جلایا جا رہا ہے، اس کو تکلیف تو ہوگی، بالکل پہنچے گی. تو اس طرح اگر کسی کو یعنی فوٹو شاپ کے ذریعے اس کا حلیہ بگاڑ دیا، اس کا چہرہ بگاڑ دیا، جانور پر اس کا چہرہ لگا دیا، یا کسی ناپسندیدہ کیفیت میں اس کی وہ تصویر میں ایڈیٹنگ وغیرہ کر کے کیا، تو یہ ایک عام شخص کے حوالے سے بھی درست نہیں ہے، اس کو تکلیف ہوگی، یہ ناجائز ہے. اور مسلمان کو تکلیف دینا یہ یعنی بہت سخت عمل ہے. جیسا کہ مکتبۃ المدینہ کے جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ، اس کی مطبوعہ تکلیف نہ دیجیے کتاب، اس میں اچھی اور بری خصلتوں کے حوالے سے صفحہ نمبر 11 پر یہ منقول ہے. 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ ان سے افضل کوئی خصلت نہیں، ان سے زیادہ فضیلت والی کوئی خصلت نہیں. پہلی اللہ عز و جل پر ایمان لانا، اور دوسری مسلمانوں کو نفع پہنچانا. جبکہ 2 خصلتیں ایسی ہیں ان سے زیادہ بری خصلت کوئی نہیں. پہلی اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسری مسلمانوں کو تکلیف دینا. تو جو اس طرح مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں ایڈیٹنگ کے ذریعے، فوٹو شاپ کے ذریعے، مسلمانوں کی عزت اچھال کر، تو انہیں اللہ عز و جل سے ڈر جانا چاہیے. بری خصلتوں میں یعنی 2 بری خصلتیں بیان کی گئی، اور افضل جو خصلتیں ہیں ان میں بیان کیا گیا کہ اللہ عز و جل پر ایمان لانا اور مسلمانوں کو نفع پہنچانا.
تو ہم مسلمانوں کے لیے راحت کا باعث بنے، نہ کہ ان کو تکلیف دیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پہلو ہیں تکلیف دینے کے، جیسا کہ ابھی عزت اچھالنے کے حوالے سے یا فوٹو شاپ کر کے اس کی شکل بگاڑنے کے حوالے سے بات چلی، اور بھی بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک جو شاید اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہوگی یہ عمل کرنے والے کی، ایک تو یہ ٹرینڈ ہے کہ جہاں کہیں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے، کوئی ایسا واقعہ پیش آئے غیر متوقع، مثلا کوئی حادثہ ہو گیا، تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم آگے بڑھ کے مدد کریں متاثر شخص کی، زخمی ہے تو اس کو ہاسپٹل تک پہنچائیں یا ڈاکٹر وغیرہ کا ارینج کریں۔ ہمارے یہاں ایسے ادارے ہیں کہ فوری طور پر ان کو کال کی جائے تو وہ ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے، ابتدائی طبی امداد کے لیے پہنچ جاتے ہیں، تو ان کو کال کریں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم مدد کا سوچیں، ایک تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو ایسے موقع پر بھی ویڈیو بناتی ہے، تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کو وائرل کرنے کی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے میں اس کو وائرل کروں گا۔ اچھا، اب یہ جو ویڈیو بنانا ہے یہ بھی یعنی اس کی تحسین نہیں کی جا سکتی، لیکن ویڈیو بنانے کے بعد یا اس کی پکچر لینے کے بعد اس کو وائرل کرنا یہ بہت زیادہ تکلیف کا باعث بن سکتا ہے اس شخص کے، وہ زخمی ہے یا اس کا انتقال ہو گیا، اس کی وہ جو کیفیت ہے نا، زخمی حالت میں پڑا ہے، اس کا خون بہہ رہا ہے، اس کا یعنی کوئی عضو کٹ چکا ہے یا کوئی حصہ ڈیمیج ہو چکا ہے۔ جی اب جو اس سے محبت کرنے والے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ آپ کے خدا نخواستہ والد صاحب کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے، آپ کے سگے بھائی کے ساتھ واقعہ پیش آتا ہے، یا آپ کی سگی اولاد کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آتا ہے، تو اگر اس کا چہرہ کٹا پھٹا ہے یا اس کی جسم کی ایسی کیفیت ہے کہ دیکھنے والی نہیں ہے، انتقال ہو جاتا ہے حادثے کی صورت میں، یا کوئی ایسا مرڈر ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر وہ جو کیفیت ہوتی ہے، خون بہہ رہا ہے اور اچھی نہیں ہوتی نا، وہ کیفیت دیکھنے والی نہیں ہوتی۔ تو ویڈیو بنانے والے نے، پکچر بنانے والے نے بنائی اور اس نے پتہ نہیں کیا سوچ کر اس کو بس وہ ایک کلک کیا، پوسٹ کر دیا۔ اب اس شخص کے جو محبت کرنے والے ہیں اس کو کیسے دیکھ پائیں گے؟ اور وہ جو وقتی تکلیف نہیں ہے، یہ شاید ہمیشہ رہنے والی تکلیف ہے، وہ جو ایک منظر ہے نا، اور وہ بھی اپنے پیارے کا، تو یہ نگاہوں کے سامنے ایک بار آیا تو شاید یہ دل پہ نقش ہو جائے گا، اور پھر جب جب یاد آئے گی اور وہ نقش سامنے آئے گا تو اس کو وہ تکلیف دیتا رہے گا۔ تو ایسا یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ کوئی یعنی انسیڈنٹ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ایسا واقعہ ہوتا ہے تو مرنے والے کی یا زخمی کی ویڈیو بنا کر اس کو بحیثیت مسلمان تو فوراً اس کی مدد کی ترکیب کرنی چاہیے، اس کی جو بھی ہیلپ ہو سکتی ہے، اس کے جو بھی دیگر اعزاء و اقربا ہیں ان تک اطلاع پہنچانی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر بعض کمزوریاں ہوتی ہیں، کوئی شخص گر جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، یا کوئی ایسی بات کرتا ہے وہ بات غلط کر جاتا ہے، تو اس کو بھی بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ بنا کر وہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ وائرل کیا جاتا ہے، اور بڑا اس کو جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی مجھے اچھے کمنٹس ملیں گے، لوگ بڑا اپریشیٹ کریں گے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا ہے، لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کا ایک میں نے بہت اچھوتا کام کر دیا ہے۔ یعنی سمجھ لیں کہ اپنے ایک پیج کو پروموٹ کرنے کے لیے، لوگوں کی ایک ظاہری تحسین حاصل کرنے کے لیے، پیجز کے لیے لائکس حاصل کرنے کے لیے، شیئرز بڑھانے کے لیے اگر کوئی اس طرح کی پوسٹیں کرتا ہے تو مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیں کہ وہ نادانستہ کتنے لوگوں کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث بن رہا ہے۔ جیسا کہ وہ مثال آئی کہ وہ زخمی یا کوئی انتقال کر گیا اور اس کی لاش کی ایسی کیفیت ہے، وہ اگر کسی نے پوسٹ کر دی، پہلے تو اس کو کرنی نہیں چاہیے، لیکن اگر اس نے کر دی تو اب دوسرا جو نادان اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی نادانستہ کئیوں کے لیے وہ تکلیف کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر وہ جتنی آگے بڑھے گی اتنا ہی وہ اتنے لوگوں کے لیے اور بالخصوص اس کے چاہنے والوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوگی۔ تو ہمیں اپنے ہر عمل کے بارے میں غور کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا کوئی بظاہر تو ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں ہم غور کر رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ بس ایک عام سی بات ہے، یا اپنے لائکس بڑھانے کے لیے یا اپنے پیج کو پروموٹ کرنے کے لیے، یا جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ لوگوں کی توجہ لینے کے لیے، تو لوگوں کی توجہ کے لیے ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو کئیوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہو اور ہمارے لیے قبر و آخرت میں یہ پکڑ کا باعث بن جائے۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے تکلیف دینا۔ اس میں ہمارا ایک یعنی پورا ٹاپک ہے، انشاءاللہ عز و جل آگے چل کے ہم اس پر بھی کلام کریں گے، باقاعدہ پورا سلسلہ ہوگا میت کے لواحقین کے لیے کیا تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو ایک یہ بھی تکلیف کا باعث سوشل میڈیا کے ذریعے ہوتا ہے کہ اس کی وہ وقتی جو کیفیت ہوتی ہے، پھر جیسے آپ نے وہ کہا کہ کوئی ایسی کیفیت ہوئی، کوئی غلطی ہو گئی کسی سے، سبقت لسانی، زبان پھسل گئی، کوئی نہیں بولنا تھا وہ بول دیا، لفظ غلط نکل گیا، تو اب اس کی ویڈیو ہے یا کوئی ایسی پکچر کوئی ایسی ہے تو اس کو ڈالنا انٹرنیٹ پر اور پھر اس پر لائکس حاصل کرنا اور لوگوں کا اس پر کمنٹ کرنا، اس کا
یعنی مذاق اڑانا، یہ بھی یعنی ایک تکلیف دینے کا پہلو ہے۔ تو ہمیں کوئی بھی ہم ایکٹ کریں، کوئی بھی عمل کریں تو یہ غور کرنا ہے کہ یہ میرا عمل میرے لیے کیا ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا و آخرت میں پکڑ کا باعث بن جائے، لوگوں کو تکلیف دینے کا باعث تو میں نہیں بن رہا، بجائے اس کے کہ ہم اس طرح یعنی لا یعنی قسم کے اور لوگوں کو تکلیف دینے والے امور میں پڑیں، ہم مثبت کریں۔ پہلے تو یہ ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے بارہا اس کی ترغیب ارشاد فرمائی کہ ویسے عام لوگوں کو تو اس سے یعنی سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، موبائل فون کا استعمال ہے یا اندر ضرورت سوشل میڈیا پر اگر وہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، واٹس ایپ وغیرہ یوز کرتے ہیں تو ضرورت کے مطابق کریں، ضرورت نہیں ہے تو نہ کریں، بالفرض اور کچھ نہ ہو تو وقت کا ضیاع تو ہے ہی، وقت کا ضیاع ہے، پیسے کا ضیاع ہے، توجہ بٹتی ہے، لیکن اگر جو کر رہے ہیں تو ان کو بھی کرتے ہوئے نیت دیکھنی چاہیے، نیت کیا ہے، اچھی نیتوں کے ساتھ اگر اس کا مثبت استعمال کرتے ہیں، نیکی کی دعوت پھیلانے کے لیے کرتے ہیں، جیسے دعوت اسلامی کی مجلس ہے باقاعدہ سوشل میڈیا کی، تو اس کی طرف سے پوسٹیں چلتی ہیں، احادیث مبارکہ، بزرگان دین کے اقوال، ان کی پوسٹیں ہوتی ہیں، مدنی گلدستے ہوتے ہیں، ویڈیو کلپس امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں سے، مدنی چینل کے سلسلوں سے، تو اگر ایسے کوئی ویڈیو کلپس ہیں، ایسے مدنی پھول ہیں، ان کو اگر آگے بڑھاتے ہیں اچھی نیتوں کے ساتھ، حصول ثواب کی نیت سے، تو انشاءاللہ عز و جل ثواب ملے گا۔ ہم جو بھی کریں، ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہم دیکھیں کہ کیا ہمارا یہ جو عمل ہے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اگر اجازت دیتے ہیں اور ہمارا یہ عمل ہمارے لیے دنیا میں برکت کا، آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، حصول ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو ہم اس کو اچھی نیتوں کے ساتھ کریں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور بالفرض اس میں چلو ناجائز والا پہلو نہیں ہے، تب بھی فضول کام سے بھی ہم بچنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم فضول کام سے بھی بچیں گے تو اللہ عز و جل کے کرم سے انشاءاللہ ہم دیگر لوگوں کو، مسلمانوں کو تکلیف دینے سے بھی انشاءاللہ عز و جل بچ جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے انسان کا اپنی ذات کو پہنچنے والے نقصانات اور انسان کے ذریعے دوسروں کو پہنچنے والے نقصانات کے بارے میں کئی مدنی پھول سنے، اور یہ بھی ہم نے سنا کہ الحمدللہ عز و جل آج کے اس دور پر فتن میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، اس میں بھی الحمدللہ عز و جل سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوز یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں باقاعدہ جو ہے وہ نیکی کی دعوت پر مشتمل پوسٹ جو ہیں یہ شیئر کی جاتی ہیں اور یہ اتھینٹک ہوتی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ بآسانی ہم شیئر کر کے ثواب کما سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کا استعمال ہمارے جسم میں خون کی طرح سرایت کرتا چلا جا رہا ہے، تو اس کو اگر ہم نے ایک طرح سے لگام نہ دی تو ہمارا وقت کا ضیاع، پیسے کا ضیاع، ہماری صحت کا ضیاع، اور ہمارے ذریعے سے کہاں کہاں کس کس کو تکلیف پہنچ رہی ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ کس قدر ناپسندیدہ ہے ہم نے اس کے بارے میں بھی سنا۔ تو دعوت اسلامی اس وقت جو ہمیں سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم جو ہے مہیا کر رہی ہے، ہمیں اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے، اسے پروموٹ کرنا چاہیے کہ یہ ایک پازیٹیو چینج لا رہا ہے معاشرے کے اندر، کہ سوشل میڈیا کا استعمال جیسے جیسے بڑھ رہا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو دعوت اسلامی اس کی ایک الحمدللہ عز و جل پازیٹیو وے ہمیں دے رہا ہے کہ کس طرح ہم گناہوں سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے فرینڈز کو، اپنے اہل خانہ و خاندان کو ہم سوشل میڈیا کی بے احتیاطیوں سے بچا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا جو ہے یہ فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، یوٹیوب چینل ہے دعوت اسلامی کا، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے، یہ مختلف سورسز ہیں سوشل میڈیا کے جن کو یوز کر کے ہم معاشرے کے اندر ایک پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں۔ تو میں اور آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل سوشل میڈیا کے ذریعے ہم کسی کے لیے بھی تکلیف کا باعث نہیں بنیں گے، بلکہ دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کو پروموٹ کر کر نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں ہم بھی شانہ بشانہ شامل رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔